ان کی صفات میں ایک صرف وہ دم نہیں کراتے ہوں گے۔ اس دم سے کون سے دم مراد ہیں؟ شرعی دم یا شرکیہ دم؟ دم تو جائز جو ہے وہ شرعی دم ہی ہوتا ہے، شرکیہ تو بالکل حرام ہے۔ تو بغیر حساب کے جو جنت میں جائیں گے ان کی صفت مسلم کی حدیث میں ہے وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، استرقاء یہ باب استفعال ہے۔ استفعال کے باب میں طلب کا معنی ہوتا ہے، یعنی کسی دوسرے سے نہیں کہیں گے کہ تم مجھے دم کرو۔ اس میں دم کرنے کی نفی نہیں ہے، خود اپنے آپ کو پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، وہ اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے بندے کو نہیں کہیں گے تو مجھے دم کر۔ بات سمجھے؟ اس میں دم کی نفی نہیں ہے، خود دم کر سکتے ہیں۔ خود دم کرنا استرقاء نہیں ہے، یہ رقیہ ہے۔ استرقاء کا مطلب بیمار ہو گئے دوسرے کو کہنا تو مجھے دم کر، تو وہ کسی بندے سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم مجھے دم کرو، تو یہ استرقاء کی نفی ہے، اس میں دم کی نفی نہیں ہے۔ قرآن کی ٹیوشن پڑھانا اور اجرت لینا، قرآن پاک کی تربیت تعلیم دینا کسی کو اور اس پر کوئی اجرت دیتا ہے بالکل جائز اور حلال ہے۔ اس کے لیے دن کے درس میں نے آپ کو بخاری کی ایک حدیث بیان کی تھی، اِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ۔ امام ابو داود نے اپنی سنن میں کتاب البیوع کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب کسب المعلم، باب کسب المعلم، استاد کی کمائی کا بیان۔ اس میں ایک حدیث لائے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے۔ اس حدیث کی صحت میں اہل علم میں اختلاف ہے کہ وہ صفہ والے لوگوں کو پڑھاتے تھے اور انہوں نے ان کو ایک کمان دی، تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو تیرے گلے میں جہنم کا توق بنا کر ڈالا جائے تو لے لے۔ اس سے کئی لوگ یہ لیتے ہیں کہ معلم کے لیے تنہا لینا جائز نہیں ہے، خاص طور پر قرآن کی اجرت۔ پہلے نمبر پر تو یہ روایت ہی صحت کے معیار کو پوری نہیں اترتی۔ نمبر دو، اگر صحیح مان لیں تو اس میں اور بخاری والی حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ وہ کمان انہوں نے کن سے لی تھی؟ اصحاب صفہ سے۔ اصحاب صفہ جو تھے وہ غربا تھے، مساکین تھے، تو زیادہ مطلب نکلے گا تو یہ نکلے گا جو غریب اور مسکین ہے، جو خود بیچارہ اپنا گزارا زکوٰۃ اور صدقات پر کرتا ہے، اس سے نہ لیا جائے، البتہ جو امیر لوگ ہوں ان سے وصول کیا جائے۔ جیسے کہ قبیلے کا سردار امیر تھا، 30 بکریاں اس سے وصول کر لی، تو دونوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ اجرت علی القرآن کو جائز نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہودیوں کی صفت بیان کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت کے مول نہ لو، تو وہ کہتے ہیں یہ قرآن کی قیمت لینا ٹھیک نہیں ہے، اس کا یہ سیاق ہی نہیں ہے۔ وہ منع یہ شکل ہے کہ یہودی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین سے ہٹ کر اپنی مرضی کے فتوے دے کر پیسے لیتے تھے، شریعت کو تبدیل کر کے، جس کو غیر اللہ کی عبادت کہا گیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اس کی تفسیر میں سارے مفسرین نے تقریباً لکھا ہے، عدی بن حاتم جب آئے تھے نا تو گلے میں سونے یا چاندی کی سلیب تھی، فرمایا الق عنک ھذا الوثن، یہ بت اپنی گردن سے اتار پھینک۔ تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے اپنے علماء کو اور پادریوں کو اللہ کے سوا رب نہیں بنایا،
فرمایا جن چیزوں کو تمہارے مولوی اور درویش حلال ٹھہرا دیتے تھے تم انہیں حلال مانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو فرمایا جن کو وہ حرام ٹھہرا دیتے تھے تم حرام تسلیم کرتے تھے؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا فتل کا عبادتہم، یہ ان کی عبادت ہے۔ تو شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر کے پیسے لینا بالکل حرام ہے۔ البتہ اگر کوئی شریعت کے احکام نہیں بدلتا، وقت دیتا ہے، تدریس کرتا ہے، پڑھاتا ہے، تو اس کی اجرت بالکل جائز اور درست ہے۔ اس کے اوپر پوری ایک کتاب ہے، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی، کراچی میں ہوتے ہیں، انہوں نے جماعت المسلمین اور عثمانی گروپ کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو یہ اجرت علی القرآن کا مسئلہ بھی ان کے رسالے کا تفصیلی جواب ڈاکٹر صاحب نے دیا۔ افلا یتفکرون، الفلسفہ میں کیا فرق ہے؟ ایک تو وہ فلسفہ ہے جو کتاب و سنت کی حدود کے اندر ہے، تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کائنات پر غور کر کے خالق کی پہچان کرنا، یہ تفکر فی الآفاق، تفکر فی الآیات، کائنات میں غور کرنا اور غور کر کے کائنات کے بنانے والے کی پہچان کرنا، یہ بالکل صحیح اور درست ہے، اور اس کے غور و فکر کی اسی لیے دعوت دی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ کتاب و سنت کی نصوص کو بگاڑ کر اپنی طرف سے فرضی حکمتیں بنا کر شرعی نصوص کو پس پش ڈالنا، اس طرح کی فلسفی وہ اسلام میں نہیں ہے۔ یونان کا فلسفہ جو مسلمانوں میں آ کر داخل ہوا، اس کے اندر کئی ایسی چیزیں گھسائیں جنہوں نے کتاب و سنت کی نصوص کو پس پش ڈالا۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے فلسفیوں اور منطقیوں کا انہی کی زبان میں جواب لکھا۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی رد المنطقیین، رد المنطقیین۔ دوسری کتاب انہوں نے لکھی درع تعارض العقل والنقل، درع تعارض العقل والنقل۔ یہ سوال بہت ہو گئے، باقی پھر انشاءاللہ ابھی کئی رہ جانے ہیں، سارے نہیں جواب دیے جائیں گے۔ درع تعارض العقل والنقل، کہ عقل اور نقل میں باہمی کوئی تعارض نہیں ہے، جو لوگ ٹکراتے ہیں ان کو، عقلیات اور نقلیات کو، آیات اور حدیث اور اپنی سوچ کو، تو ان کا رد کیا امام ابن تیمیہ نے۔ 11 جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہے، درع تعارض العقل والنقل۔ تو اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہو تو پھر ان کتابوں کا مطالعہ آپ کے لیے مفید رہے گا۔ تو فلسفے جس کا ہم رد کرتے ہیں اس سے مراد یونانی وہ فلسفہ یا آج کے دور کے لوگوں کا جس کو بنیاد بنا کر اصل ٹھہرا لیتے ہیں اور کتاب و سنت کی نصوص کو اپنے فلسفے پر پرکھنے لگ جاتے ہیں۔ کلمہ گو مشرک اور مشرکین مکہ کی طرح ہیں، تو سعودی حکومت ان کو حج اور عمرے کی اجازت کیوں دیتی ہے؟ ایک ہے بھائیو کفریہ فعل، شرکیہ فعل، شرکیہ اعتقاد، شرکیہ قول، اور ایک ہے وہ شخص جس نے کفریہ شرکیہ قول کہا یا عمل کیا یا اعتقاد رکھا۔ ان دونوں کے حکم میں فرق ہوتا، اس میں بڑی پیچیدگیاں اور باریکیاں ہیں، میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بعض اوقات بندہ شرکیہ بات کہہ دیتا ہے اور بات شرک ہوتی ہے، کہنے والا مشرک نہیں ہوتا۔ ایک بندہ جاہل ہے، لا علم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے جو کام میں کر رہا ہوں یہ شرک ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ شرکیہ ہے، تو بات وہ شرکیہ ہے، فعل وہ شرک ہے، کہنے والا جاہل ہے، لا علم ہے، اس کی جہالت اس کو مشرک ہونے میں مانع اور رکاوٹ بن جائے گی۔ اس وقت وہ مشرک ٹھہرے گا جب اس کی جہالت کا ازالہ کر دیا جائے، اس کو شرعی نصوص سے بات سمجھائی جائے،
اگر وہ کوئی اشکال پیش کرتا ہے تو اس کے اشکال کا جواب بھی اس کو دے دیا جائے کھل کر، کوئی شبہ نہ چھوڑا جائے. پھر اگر وہ نہیں مانتا تو پھر وہ مشرک ٹھہرتا ہے. سعودیہ کے جو علماء ہیں، اب آپ تشریف رکھیں بیٹا، اب وقت تھوڑا ہے، سوال بہت زیادہ ہیں، کچھ رہ گئے تو کل عرض کر دوں گا. بات سمجھو، سعودیہ کے جو علماء ہیں ان میں سب سے بڑے اور مشہور عالم شیخ محمد بن عبد الوہاب ہیں، جن کے آگے سلسلہ نسب میں آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو آل شیخ کہتے ہیں. اور شیخ محمد بن سعود جو تھے، جو حکمران تھے، جو ان کے ہاتھ پر عقیدہ توحید کو اپنا کر حکومت میں آئے، تو ان کی نسل کو آل سعود کہا جاتا ہے. سعودیہ میں نظام یہ ہے کہ حکومت آل سعود کے پاس ہے، اور قضاء، افتاء، اوقاف، مدارس، جامعات، مساجد، یہ آل شیخ کے پاس شعبہ ہے. تو توحید میں بڑے سخت تھے. تو ائمہ نجد کا ایک فتاوی ہے الدرر السنیہ، فتاوے کا نام الدرر السنیہ، اس کی پہلی جلد ہے. اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کی نسل میں سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ عبد اللطیف، ان کی کتاب ہے مصباح الظلام، دونوں میرے پاس ہیں، مصباح الظلام اور الدرر السنیہ. اس میں انہوں نے لکھا ہے اگر کوئی شخص شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر پر بنے ہوئے وثن اور قبے اور بت کی پوجا کرتا ہے، یا شیخ احمد البدوی کی قبر پر بنے ہوئے صنم کو سجدہ کرتا، انہوں نے لفظ صنم بولا ہے اس لیے کہ قبر کی جب عبادت کی جائے تو قبر وثن اور صنم بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے میرے اللہ میری قبر کو وثن اور بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے. معلوم ہوا قبر کی جب عبادت شروع ہو جائے تو قبر کیا بن جاتی ہے؟ بت. بت کو عربی میں وثن بھی کہتے ہیں اور صنم بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا عبد القادر جیلانی کی قبر پر بنے ہوئے صنم یا احمد البدوی کی قبر پر بنے ہوئے صنم کو کوئی شخص سجدہ کرتا ہے اور وہ جاہل ہے، اسے کوئی بتانے والا نہیں ہے، خود جاہل ہے اور کوئی اس کو بتانے والا بھی نہیں ہے، تو اس کا یہ سجدہ دیکھ کر ہم اس کو مشرک نہیں کہتے. وجہ کیا ہے؟ جہالت. جیسے بھائیو شرک کے اسباب ہیں، ایسے شرک سے کا حکم لگنے سے کچھ چیزیں بچانے والی ہیں جن کو موانع کفر کہتے ہیں. موانع کفر، کفر اور شرک سے بچانے والی چیزیں، تو ان میں ایک چیز ہے جہالت. آئیے قرآن سے مثال دریا عبور کیا، فرعون اور اس کے ماننے والے پانی میں غرق ہو گئے. تو دوسری طرف جب گئے نا تو وہاں کچھ لوگ ایک بت کے آس پاس اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بت کے آس پاس اعتکاف بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا کہنے لگے؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے معبود ہیں ایک الہ اور معبود ہمارے لیے مقرر کر دو. اب غور کریں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ کہنا کہ ہمارے لیے ایک الہ بنا دو، ایک معبود مقرر کر دو، یہ شرکیہ قول ہے کہ نہیں ہے؟ لا الہ
الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب اللہ کے سوا کوئی اور الہ بنانے کا مطالبہ کرنا یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم یہ کلمہ کہہ کر مشرک ہو گئے، بلکہ کیا فرمایا؟ بل انتم قوم تجہلون، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایک جاہل قوم ہو۔ تو جہالت جو ہے وہ عذر بن جاتی ہے۔ حدیث ترمذی اور حاکم وغیرہ میں نبی علیہ السلام غزوہ حنین کو جب گئے تھے تو صحابہ نے راستے میں ایک درخت دیکھا تھا، بیر کا درخت تھا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ ذات انوات، انوات نوتن کی جمع ہے، نوت کا معنی ہوتا ہے لٹکانا۔ تو وہ لوگ اپنا اسلحہ اور اپنا ساز و سامان تبرک کے لیے اس درخت کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی ہے نا، یہ لوگ جانوروں کے رسے بعض درختوں پر جو درباروں پہ لگے ہیں لٹکا دیتے ہیں، دوپٹے لٹکائے ہوتے ہیں، جھنڈے لگائے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی درخت کے ساتھ ساز و سامان لٹکایا ہوا تھا، اسلحہ لٹکاتے تھے تاکہ برکت پیدا ہو جائے۔ صحابہ نے جب دیکھا تو کیا کہا اللہ کے رسول سے؟ نئے نئے مسلمان تھے، ابھی اسلام پختہ نہیں ہوا تھا، نا واقف اور جاہل تھے کئی لوگ اسلام سے۔ تو ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ، اس شرک سے اللہ پاک ہے، تم نے وہ بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہی تھی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ آپ نے بھی صحابہ کو یہ نہیں کہا تھا تم یہ کلمہ کہہ کے مشرک ہو گئے ہو، وہی جہالت والی بات ذکر کی۔ تو جہالت جو ہے وہ عذر بن جاتی ہے۔ آگے مسائل بھی ہیں کئی، بعض مسائل بالکل واضح ہوتے ہیں، بعض میں ابہام یا اشکال ہوتا ہے۔ تو ہر بندہ وہ مبہم چیزیں یا مشکل چیزیں نہیں سمجھ رہا ہوتا، تو اس میں بھی جہالت داخل ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی کتاب جو آپ کو دینی ہے انشاءاللہ، مسئلہ تکفیر اور اس کے اصول و ضوابط، اس کے اندر اس کے بہت سارے حوالے جمع کیے ہیں جن محدثین نے یہ کہا ہے کہ جہالت عذر بن جاتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جاہل ہیں، اور جہلاء جو ہیں ان کے لیے وہ حکم نہیں لگے گا جو مشرکین مکہ کا تھا۔ ہاں ان کے فعل پر شرک کا حکم لگے گا، ان کے اقوال پر شرک کا حکم لگے گا، لیکن ان ہستیوں پر ہم وہ حکم نہیں لگائیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے ان پر یہ پابندی نہیں لگائی کہ یہ حج نہیں کر سکتے یا عمرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے آگے شبہات ہیں۔ اور امام بخاری نے جو باب باندھا، باب قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجت علیہم، ملحد اور خارجیوں کو ان پر حجت تمام کرنے کے بعد قتل کرنا۔ علامہ عینی جو بخاری کے شارح ہیں، عمدۃ القاری میں انہوں نے اس جگہ لکھا ہے اگر ان کا کوئی شبہ ہو تو اس شبہ کا ازالہ بھی کرنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کو آیات سے شبہ لگ جاتا ہے۔ ابھی پرسوں ہی مجھے ملاوی سے، افریقہ سے ایک پوسٹ آئی، تو کسی بھائی نے نیٹ پر پوسٹ دے دی، کل وہ ہے نا قرآن سورت جن کی آیت ہے لا امل لکم ذرم ولا رشدا، کہہ دیجئے میں تمہارے لیے نقصان اور رشد کا مالک نہیں ہوں۔ تو پوسٹ والا لکھا جب اللہ کے نبی جو ہیں وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو دیگر ولی درباروں مزاروں والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ایک مولوی صاحب نے پھر اس کا جواب ان کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھ کر تو بہت ساری آیتوں کو چھوڑ رہا ہے۔ ایک آیت میں آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد مانگو، تو صبر بھی اور نماز بھی تو نہیں ہے۔ البر والتقوی اعینونی بقوہ من انصاری اللہ۔ اب جب لوگ سادہ سنیں گے بھئی وہ بھی قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے
تو وہ کہاں اس کو شرک سمجھیں گے؟ ایسے شبہات لوگ کچھ پیدا کر دیتے. میں نے پھر اس کا تفصیلی جواب ریکارڈ کر کر بھیجا. ایک تو یہ ہے کہ مدد دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ مدد ہے جو اسباب اور وسائل کے ساتھ. مثلا نے آپ کو وسائل دیے، آپ پنکھے لا سکتے ہیں، صفائی کر سکتے ہیں، مسجد کے اندر پانی کا انتظام کر سکتے ہیں، وسائل ہیں. وسائل کے تحت مدد یہ شرک نہیں ہے، نہ یہ باس میں داخل ہے. وہ تعاون علی البر والتقوی یہ مدد اسباب کے ساتھ. آئینونی بقوہ ذوالقرنین نے کہا تھا کہ پھٹے لگاتے ہیں، سیسا پلا ڈال کر دیوار بناتے ہیں تو مدد ہے. اور یہ آیت وستعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کا معنی ہے کہ صبر کر کے اور نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو. انہوں نے سمجھ لیا کہ صبر بھی غیر اللہ ہے اور نماز بھی غیر اللہ ہے، تو لہذا صبر اور نماز سے جب مدد مانگ سکتے ہیں تو غیر اللہ سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ بھائی کبھی کسی نے کہا یا صبر میری مدد کر، اے نماز تو میری مدد کر، کبھی کہا کسی نے؟ نہیں. جب بھی مشکل آتی ہے صبر کرتے ہیں، اللہ صبر کے بدلے میں مدد اتارتا ہے. نماز پڑھتے ہیں، اللہ نماز کی وجہ سے مدد نازل کرتا ہے. تو مدد اللہ دیتا ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصرت صرف اللہ کی طرف سے ہے. خواہ وہ نصرت کا کوئی سبب پیدا کر دے غیر سبب کے دے مدد اللہ کرتا ہے. تو اس طرح کی آیتیں پڑھ کر جب لوگوں کو شبہات ڈالیں گے تو جو بندہ سمجھ رہا ہے یہ تو مسئلہ قرآن کا ہے، اس کے اوپر حکم نہیں لگاتے، اس کے فعل پر، سمجھ پر حکم لگاتے. اس لیے امام ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے الاستغاثہ، اس کتاب میں اس وقت کے جو صوفیات تھے اور یہ اتحاد اور حلول کا، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے جو صوفی اور کئی قاضی تھے، امام ابن تیمیہ نے ان کو مخاطب ہو کر کہا، وہ عام بندے نہیں تھے، صوفی اور قاضی تھے. امام صاحب نے ان کو مخاطب ہو کر کہا جو باتیں تم کر رہے ہو اگر وہ باتیں میں کروں تو میں کافر مشرک ہو جاؤں گا. کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ یہ کفر و شرک ہے، لیکن میں تمہیں کافر اور مشرک نہیں کہتا اس لیے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کفر اور شرک ہے. اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے یہ کفر یا شرک ہے تو تم بھی نہ کرو. تم کرتے ہو کہ اس لیے تم اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے، جہالت ہے. تو جہالت عذر بن جاتی ہے. اس وجہ سے ان جاہلوں پر انہوں نے یہ پابندی نہیں لگائی. البتہ یہ جہالات جب وہاں جا کر اپنا کوئی کام دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ سمجھاتے بھی ہیں، زبان سے دائی بھی ہوتے ہیں، زبان سے نہ سمجھنے والوں پہ ڈنڈے سے بھی سمجھا لیتے ہیں. ایسے بھی واقعات ہوئے. اس دفعہ بھی اور پچھلے سال بھی رات کے وقت 12 ربیع الاول کو کچھ لوگوں نے روضہ رسول کے پاس آ کر نعرے مارنے شروع کر دیے، سرکار کی آمد، مرحبا. یہ رات کو وہ نعرے، ان کو بھی کچھ خبر ہو گئی تھی کہ آج کچھ لوگ اس طرح جمع ہو رہے ہیں اور وہ جمع ہو کر کوئی ہلا گلا کرنا چاہ رہے. انہوں نے پھر خوب ماشاءاللہ ان کی صفائی کی. مدینہ میں آپ کو اللہ لے جائے اور مکہ میں بھی، مکہ میں جو شرطے اور پولیس والے ہیں نا وہ ہر طرح کے صحت مند، کمزور، ہر طرح کے لوگ ہیں. لیکن مدینہ میں روضہ رسول کے پاس جو شرطے انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا وہ بڑے صحت مند ہیں. اس لیے کہ مکہ میں لوگ شرک والے کام کم کرتے ہیں اور مدینہ میں زیادہ کرتے ہیں. روضہ رسول کے باہر جالی ہے نا لوہے کی، تو لوہے کی جالی کے آگے اتنی کی جگہ انہوں نے رکھ کر دیوار لگائی ہے جس کے اندر وہ شرطہ اور دائی جو ہے ان کا وہ گھوم پھر سکے. تو اب یہ تھا کہ وہ روزے کی دیوار کے ساتھ انہوں نے پیتل کی الماریاں کھڑی کر دی، جس میں قرآن مجید رکھے جاتے ہیں، پیتل کی الماریاں. پھر آگے شرطہ ہوتا ہے، اس سے آگے اس کی دیوار ہوتی ہے تاکہ وہ قریب کوئی جا ہی نہ سکے. وہ اپنی طرف سے تو پورا اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی وہاں کفر اور شرک نہ کرے. الحمدللہ ہمارے ایک دوست ہیں بھائی ابو تراب، گجرانوالہ سے تعلق ہے، حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے عزیزوں میں سے ہیں. تو مدینہ یونیورسٹی سے فاضل ہوئے
تو اب مدینہ کے اندر جو اردو جعلیات ہے اس کے مسئول ہیں، تو ان کی ڈیوٹی روضہ رسول پہ ہوتی ہے، تو صبح فجر کی نماز کے بعد وہ روضہ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح جو پاکستانی یا انڈیا یا بنگلہ دیش کے لوگ آتے ہیں نا اور جہالت والے کام کرتے ہیں تو وہ پھر ان کو دعوت دے کر سمجھاتے ہیں، اور اگر کوئی زیادہ تنگ کرے پھر پکڑ کر اس کو مدیر کے پاس لے جاتے ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے بھی کئی ایسے واقعات ہوئے۔ یزید کے متعلق اہل سنت اور دیگر گروہوں کا کیا موقف ہے؟ یاد رکھو بھائیو، بات یہ ہے، پہلی بات، یزید ہمارے عقیدے اور عمل کا مسئلہ نہیں ہے۔ یزید کے متعلق ہمارا نہ کوئی اعتقاد وابستہ ہے، نہ وہ ہمارے عمل کا حصہ ہے۔ ایک تاریخی شخصیت ہے، اس میں خوبیاں بھی تھیں اور خامیاں بھی تھیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الوصیۃ الکبریٰ ان کا رسالہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس میں خوبیاں بھی تھیں، خامیاں بھی تھیں، وہ مسلمانوں کا حکمران تھا۔ اس کے متعلق مسلمانوں کے 3 گروہ بن چکے ہیں۔ ایک گروہ اس کو گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، حتیٰ کہ جہنم رسید کر کے دم لیتا ہے۔ دوسرا گروہ ایسا ہے جو اس کو متقی، پرہیزگار، بلکہ امام المتقین بنا کر جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے۔ اور تیسرا گروہ جو سکوت اور خاموشی اختیار کرتا ہے، نہ اس کو لعن طعن کرتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں اتنی پاک بازی کا عقیدہ رکھتا ہے جیسے صحابہ کے متعلق ہے۔ یہ تینوں گروہ امام ابن تیمیہ نے فتاویٰ میں ذکر کیے ہیں، اور امام احمد اور کئی ائمہ کی طرف اس بات کی نسبت بھی موجود ہے کہ وہ سکوت کو پسند کرتے تھے۔ تو میں بھی آپ سے یہی التماس کروں گا کہ ایسا مسئلہ جس کا عقیدے سے بھی تعلق نہیں ہے، عمل کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، اس کے اوپر بحث کر کے نہ وقت کے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس سے ایمان میں کوئی کمی بیشی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو بالکل ایک سائیڈ پر ہی رکھیں۔ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ فتنہ پروری کے لیے چھیڑ دیے جاتے ہیں، جن میں ایک مسئلہ یہ بھی آپ کو ضمناً ساتھ کہہ دوں، نبی علیہ السلام کے والدین کا مسئلہ ہے۔ کئی لوگ جو ہیں اس مسئلے کو بھی اچھالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو تھے وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ ہمیں اس مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ وہ پہلے لوگ تھے، گزر گئے۔ ان کے متعلق عوام الناس کو اور خاص طور پر میں آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، آپ کو اس بات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے ڈاکٹر فضل علی صاحب حافظہ اللہ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا سوال ہی نہ کرو جس کا جواب سن کر آپ کو تکلیف ہو، ایسا سوال ہی نہ کرو جس کا جواب سن کر تکلیف ہو۔ میں ایک دفعہ گجرات شہر میں دولتا نگر آگے ایک قصبہ ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایک اور جگہ جہاں آپ رہے تھے، بنیا ایک گاؤں ہے، تو وہاں کوئی بھی اہل حدیث نہیں تھا۔ چودھری ارشد صاحب ایک وہاں ہمارے ساتھی بنے، امریکہ میں وہ اہل حدیث ہو گئے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے گاؤں میں میں کام شروع کروں۔ بڑے امیر لوگ ہیں، بھائی ان کا علاقے کا ناظم تھا، تو انہوں نے میرے ساتھ بات کی کہ مجھے کوئی قاری دے دیں جو قاری یہاں پر بچوں کو پڑھائے صبح و شام۔ تو میں نے ان کو کہا تو میرے پاس کوئی قاری تو البتہ نہیں ہے، لیکن میرا چھوٹا بھائی ہے، تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ ایک ساجد بھائی کو میں نے اس گاؤں میں بنیا میں بھیج دیا۔ محنت کی انہوں نے، بچے صبح و شام پڑھتے تھے، کچھ رونق لگ گئی۔ تو وہ ارشد صاحب پاکستان میں آئے تو انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ بہت بڑی حویلی تھی، جلسہ رکھا اور گاؤں کے تمام لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے پر ہمارے دوست احباب اللہ کے فضل سے بہت جلدی آتے ہیں، تو وہ کھانے کی پورے گاؤں کی دعوت کی، کافی مجمع لگ گیا۔ مولانا ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ جانتے ہی ہوں گے، کئی بچے کراچی میں ہوتے ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، بڑے نیک اور متقی آدمی ہیں، ان کا اور میرا وہاں پروگرام رکھا گیا۔ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے بھٹی صاحب سے کہا کہ شیخ آپ کا درس بعد میں ہوگا، پہلے میں دوں گا۔
اور سوال و جواب کی نشست ہونی ہے وہ آپ نے کرنی ہے، کیونکہ میرا علاقہ ہے تو میں تو ان کے پاس ہی ہوتا ہوں، تو آپ دور سے تشریف لائے ہیں اور آپ بڑے بھی ہیں، تو اس لیے آپ کی عزت اور تکریم کا تقاضا بھی ہے کہ بعد میں آپ کا درس ہو۔ کہنے لگے نہیں، پہلے درس میرا ہوگا، بعد میں آپ نے دینا ہے، سوال و جواب بھی آپ نہیں کرنے، میں نے نہیں کرنا۔ خیر ان کے اصرار پر میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے ان کا درس کرایا گیا، پھر میرا درس شروع ہوا، اور سوال و جواب کی نشست کافی لمبی ہوئی۔ جیسے یہاں ہم بڑے محبت اور پیار سے باتیں کر رہے ہیں، اس مجمع میں میں سوال و جواب کی نشست کر رہا تھا، بڑا سکون سے مجمع بیٹھا ہوا تھا، سوال لکھ کر دے رہے تھے تو میں جواب دے رہا تھا۔ اس گاؤں کا جو مولوی تھا نا، اس کو ہمارا جلسہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ اب یہ جلسے کی جو نوعیت ہے کئی لوگ ان کے ساتھ نہ مل جائیں۔ اس نے ایک سوال لکھا، نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے پرچی دیکھی، سائیڈ پہ کر دی، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوبارہ، پھر سے 3 بار اس نے لگاتار یہ مسئلہ بھیجا، میں نے تینوں دفعہ کوئی جواب نہ دیا۔ پھر چوتھی دفعہ سرخ جو نا وہ پین سے قلم سے اس نے لکھا، کیا حق بات چھپانا جائز ہے؟ جو فتنہ پرور ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے دور دراز سے نا پھنسانے کے لیے سوال لکھتے ہیں، کیا حق بات چھپانا جائز ہے؟ میں نے لکھا، جواب دیا، حق بات چھپانا جائز نہیں ہے، یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یہودی جو تھے وہ حق بات چھپاتے تھے۔ پھر اس نے پرچی لکھی، میں نے 3 دفعہ آپ کو سوال بھیجا ہے تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا، تو آپ حق بات کیوں چھپاتے؟ میں نے کہا پہلے میں نے نہیں دینا تھا جواب، تو اب میں ضرور دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے، اس مسئلے کا عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور عمل کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جس مسئلے کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے تو ہمیں اس میں بحث کرنے کی اور الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ ہے، وہ لوگ پہلے گزر گئے، گزرے ہوئے لوگوں کے عمل ان کے ساتھ، ہمارے عمل ہمارے ساتھ، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ قرآن کہتا ہے وہ تو ایک امت تھی، گزر گئی، جو کام انہوں نے کیے وہ ان کے لیے، اور جو انہوں نے صحیح نہیں کیے وہ ان پر وبال جان ہے۔ تیسری بات، یہ سوال لکھنے والے نے مجھ سے جو امید لگائی ہوئی ہے نا وہ پوری نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کیونکہ گجرات میرا علاقہ ہے، میں الحمدللہ یہاں کے لوگوں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہوں اور فتنہ پرور لوگوں کو سے بھی واقف ہوں، تو ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ تو ایک کتاب ہے، میں نے کہا اس کا نام ہے الفقہ الاکبر۔ الفقہ الاکبر، یہ ہمارے دوست احباب کا کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو امام صاحب کی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں بزرگ کفر پر فوت ہوئے۔ اب اگر سوال لکھنے والے نے کوئی تھانے میں جا کر پرچہ دینا ہے نا تو وہ پہلے امام صاحب پر دے لے، بعد میں ہمارے ساتھ بات کر لے، اس کے بعد کوئی پرچی نہیں آئی۔ تو مسئلہ یہ ہے بچوں، ایسا سوال مت کرو، ایسی بات عوام میں مت چھیڑو جس کا آپ کے عمل سے تعلق نہیں ہے، آپ کے ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ مسئلہ ہمیشہ وہی پوچھنا، کہنا اور کرنا چاہیے جس کا ساتھ ایمان بڑھے، جس کے ساتھ عمل کی دنیا اجاگر ہو، جس کے ساتھ انسان کی آخرت سیدھی ہو۔ لوگ ایسے ایسے مسئلے چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جو سوائے وقت کو ضائع کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ایمانیات اور اعمال صالحہ ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ تو اس لیے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اب جہاں بھی جائیں نا، لوگ آپ سے بڑے اوٹ پٹانگ مسئلے پوچھیں گے، کسی ضروری نہیں ہوتا ہر سوال کا جواب دیا جائے۔ امام مالک کے بارے میں مجھے فی الحال حوالہ نہیں یاد، امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا
انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور کوئی مسئلہ پوچھا، کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، جو مسئلہ پوچھتا ہوں آپ کہتے ہیں لا ادری۔ تو فرمانے لگے لا ادری بھی آدھا علم ہے۔ یا میں ضمناً آپ کو ایک لطیفہ عرض کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ وہ لطیفہ یہ ہے، ایک بی بی ایک مولوی صاحب کے پاس آئی اور بی بی نے آ کر مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا۔ مولوی صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے کوئی اور مسئلہ پوچھا تو مولوی صاحب نے کہا مجھے اس کا بھی نہیں پتا۔ اس نے کوئی اور مسئلہ پوچھا، وہ کہنے لگے مجھے اس کا بھی نہیں پتا۔ تو بی بی کہتی ہے مر جانے تنہا کیڑی گل دی لینا، جیڑا مسئلہ پوچھنی ہے تو کہنا مینوں پتہ ہی نہیں، تو تنہا کیڑی گل دی لینا۔ مولوی صاحب فرمانے لگے تنخواہ اپنی معلومات کی لیتا ہوں، تنخواہ اپنی معلومات کی لیتا ہوں، اگر میں اپنی مجہولات کی تنخواہ لوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات، پھر میں عوام کے لیے بھی شرح کرتا ہوں، تنخواہ میں اپنی معلومات کی لیتا ہوں، اگر مجہولات کی تنخواہ لوں تو اس کے لیے قارون کا خزانہ بھی تھوڑا ہے۔ یعنی مولوی صاحب نے یہ کہا کہ میں تو صرف ان مسئلوں کی تنخواہ لیتا ہوں جو مجھے آتے ہیں، اور جو مسئلے مجھے نہیں آتے اگر میں ان کی تنخواہ بھی آپ سے مانگوں تو قارون کا خزانہ بھی تھوڑا ہے، وہ تو بے شمار ہیں۔ تو اس لیے ہر مسئلہ جو ہے وہ بتانا ضروری بھی نہیں ہوتا، بس جو کام کا مسئلہ ہے آپ کو نہیں آتا آپ کہہ دے بھائی مجھے نہیں پتا، بنا کے مت بتاؤ، اپنے اوپر وبال مت لو۔ اسلاف ہمارے بہت سارے کئی مسئلے آتے تھے، کہہ دیتے تھے مجھے نہیں پتا۔ مولوی صاحب بس کریں، یہ بعد میں سوال اب کریں گے۔ آج میرا سفر بہت لمبا ہے، سحری کا درس کہیں ہے، پھر دورہ تفسیر ایک ہے، پھر دوسرا دورہ تفسیر ہے، پھر تیسرا درس ہے، گلا بھی میرا جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ میں دو سوالوں کے جواب دوں چونکہ لگتا ہے خواتین کی طرف سے آئے ہیں اور ضروری ہے۔ چھوٹے بچوں کا پیشاب پاخانہ صاف کرنے والی ماں کے لیے وضو کا کیا مسئلہ ہے؟ معروف حدیث تو یہ ہے من مسا ذکرہ فلیتوضا، جو بندہ اپنی شرمگاہ کو چھو لے وہ وضو کرے۔ اور ایک حدیث کے لفظ یہ بھی غالباً ہیں من مسا فرجن فلیتوضا، جو بندہ شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ وضو کر لے۔ تو اس میں دوسری ایک حدیث ہے کہ شرمگاہ پر اگر کپڑا نہ ہو، بغیر کپڑے کے بندہ اس کو ہاتھ لگائے تو اس کو وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو بچے کی جو ہے نا وہ صفائی کرتے وقت ماں جب بچے کو دھوتی ہے تو لازمی بات ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگتا ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ مائیں بچوں کو اگر صاف کریں تو دوبارہ وضو کر لیں، کیونکہ یہ عبادات کا مسئلہ ہے، تو عبادات میں شبہات سے بھی بچنا چاہیے۔ گرمی سے بچنے کے لیے خواتین اگر اپنے بال تھوڑے اوپر کر کے سر اور گردن کے درمیان باندھ لیں تو کیا جوڑے کا حکم میں ہے؟ گرمی ہے تو اپنے بالوں کو پیچھے کریں، گت کر لیں، بالوں کو گوندھ کر آپس میں، تو گت کی جو شکل ہوتی ہے وہ بنا لیں، وہ منع نہیں ہے۔ وہ جو بال کٹھے کر کے یہاں کھڑے کر لیتی ہیں نا، اونچے لگتے ہیں جیسے اونٹوں کی کوہان ہوتی ہے، تو وہ منع کیے گئے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں۔ البتہ بالوں کو جب وہ کٹھا کر کے گت کر لیتی ہیں تو بال سمٹ جاتے ہیں، وہ گرمی کی وجہ سے بالوں کے آگے آنے کا بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ باقی انشاءاللہ تعالی کل کریں گے۔ آج عرفان صاحب نے آنا تھا، وہ شاید کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں، تو میں نے ان کی جگہ پر کہا میں شروع کرتا ہوں۔ یہ جتنے سوالات باقی ہیں انشاءاللہ کل کی نشست میں ان کے جوابات دیں گے۔ حسن بیٹے یہ سنبھال لو، یہ مجھے دے دیں، شام کو گھر جاؤں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت